اور الحمدللہ عز و جل ہماری خوش نصیبی کہ رکن شورا حاجی فضیل رضا افطاری ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ میں اساتذہ کرام کی جانب سے رکن شورا کو خوش آمدید بھی کہوں گا، اور انشاءاللہ عز و جل بلا تاخیر رکن شورا حاجی فضیل رضا افطاری بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کی نیت کر لیجئے۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال عطا فرمائے، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40 نیک اعمال عطا فرمائے، اور جو قیدی ہیں ان کے لیے 52، اسپیشل پرسنز گونگے بہرے نابینا معذور جو اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے 27 نیک اعمال عطا فرمائیں۔ تو یہ 72 نیک اعمال جو ہیں، 92 نیک اعمال جو ہیں، اس میں اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا والے کام کون سے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں، کیا میں با کردار مسلمان ہوں، میں جی تو رہا ہوں، کھا بھی رہا ہوں، پی بھی رہا ہوں، سانسیں بھی لے رہا ہوں اور زندگی گزار رہا ہوں، مجھے مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، موت تو آنی ہے، تو کیا میں اپنی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں، میں جنت کی راہ پر چل رہا ہوں یا کہیں جہنم کی راہ پر تو میں نہیں چل رہا، یہ کیسے پتہ چلے؟ تو یہ وہ نیک اعمال کا رسالہ ہے کہ اس کے ذریعے پتہ چل جائے گا، اسے ہم کھولیں، اس کو ہم بھریں تو پتہ چلے گا کہ واقعی میں جنت کی راہ پر چل رہا ہوں یا جہنم کی راہ پر چل رہا ہوں۔ تو یہ رسالہ حاصل کریں۔ اس میں ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھے؟ جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی نیک اور جائز کام کریں تو اس سے پہلے اچھی نیت بھی کر لیا کریں۔ ہم مسلمان ہیں اور ایک اجتماعی زندگی ہم گزارتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم غار میں رہتے ہیں، پہاڑ پر رہتے ہیں یا بندہ اکیلا ہی رہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ایک اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، گھر میں ہیں تو ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ داروں سے واسطہ پڑتا ہے،
اولاد سے واسطہ پڑتا ہے، پڑوسی سے واسطہ پڑتا ہے، اسی طرح محلے والوں سے ہمارا واسطہ ہے، ہم کام پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک اسٹاف ہے، اس سے ہمارا واسطہ ہے، اسی طرح طلبہ جامعۃ المدینہ یا مدارس المدینہ میں آتے ہیں تو دیگر بچوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، اور بھی کئی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم ایک اجتماعی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اجتماعی زندگی گزارنے کے آداب قرآن نے بیان کیے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کسی بھی گوشے میں تنہا نہیں چھوڑا۔ اور بھی مذاہب ہیں، سب سے بہترین دین تو اسلام ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھی مذاہب ہیں، لیکن رہنمائی کہیں نہیں ہے ہر معاملے میں کیا کرنا ہے۔ یعنی اسلام میں تو ایسا ہے نا کہ جو اولاد کے حقوق بیان کیے گئے، تو اولاد کا حق کب ہوگا؟ جب بچہ ہوگا، پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد ہوگا نا۔ لیکن اسلام نے اولاد کی تربیت کے لیے بہت پہلے سے ترغیب دلائی کہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور انگیجمنٹ بھی نہیں ہوئی، منگنی بھی نہیں ہوئی، بات بھی کہیں نہیں ہوئی، اور ایک اولاد کا حق ہے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، منگنی بھی نہیں ہوئی ہے، اور اولاد کا ایک حق بیان کیا۔ وہ کیا بیان کیا؟ کہ نیک عورت سے شادی کرے، ٹھیک ہے، نیک عورت سے شادی کرے، کیونکہ بیج جو ہے وہ جتنا بھی شاندار ہو لیکن زمین بھی ایسی چاہیے نا، زرخیز، ٹھیک ہے نا، تو فائدہ تبھی دے گی۔ تو پہلی اولاد کی تربیت گاہ جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، درس گاہ ماں ہوتی ہے، تو جس کی صحبت جو ہے وہ بچے کو سب سے زیادہ ملتی ہے، تو وہ نیک ہونی چاہیے، وہ پارسا ہونی چاہیے۔ تو یہ اصول کتنا پہلے بیان ہو گیا کہ نیک عورت سے شادی کرے، پارسا عورت سے شادی کرے۔ اگر اس کی خوبصورتی میں کمی ہے تو کوئی بات نہیں، سیرت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، تو اس پر بھی بندہ ہاتھ رکھ لے، ادھر خوبصورت نہیں لیکن ہے سیرت اچھی، مطلب نیک ہے، پارسا ہے، تو یہ جو اولاد ہوگی اس کی تربیت جو ہے وہ بہترین ہوگی۔ اب یہ کس دین میں بتایا گیا، کس مذہب میں یہ بتایا گیا؟ پھر جب شادی، اس سے شادی کرے، پھر جب شادی ہو تو اس میں کوئی گناہ کے کام نہیں ہونے چاہیے، ڈھول دھماکے نہیں ہونے چاہیے، گانے باجے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بیان ہوا نا، یہ سب طریقہ کار بیان کیا گیا کہ کیا طریقہ کار ہے، نکاح کا طریقہ کار کیا ہے، یہ اسلام نے بیان کیا۔ اور کہاں کیا بیان ہوا بتائیں، اور دوسرے مذاہب میں کیا ہے؟ اچھا، پھر اسلام دین فطرت ہے، اور لوگوں نے بھی کئی طریقہ کار بنائے ہیں اپنے دیگر مذاہب نے کہ بھائی شادی یوں ہو جائے گی، نکاح یوں ہو جائے گا، ان کا جو بھی طریقہ کار ہے، لیکن اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے کہ اس کے احکام عقل میں بھی آتے ہیں، عقل میں بھی آتے ہیں، سمجھ میں بھی آتے ہیں کہ ہاں یار ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح چلتے چلے جائیں تو ماں کے حقوق ہیں، تو والد کے حقوق ہیں، تو رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، تو پڑوسیوں کے کیسے کیسے حقوق بیان کیے گئے اسلام میں، راستے کے حقوق بیان کیے گئے دین اسلام میں، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی جو ہے وہ بیان ہوئے حقوق ان کے بھی، کہ ان کا بھی جو گزرنے کی راہ ہے وہ آپ روک نہیں سکتے، سب بیان ہوا نا۔ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے وہ جاتا ہے، تو اب کیا کرنا ہے یہ بھی بیان ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی آپ آنکھیں بند کر دو، ہاتھ سیدھے کر دو، انگلیاں سیدھی کر دو، دونوں پاؤں ملا کر انگوٹھے باندھ دو، جبڑے کے نیچے سے جو ہے پٹی سر کے اوپر تاکہ منہ اس کا کھلا نہ رہ جائے، آنکھیں بھی بند کر دو کہ آنکھیں کھلی نہ رہ جائے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو کہ ابھی جسم سخت نہیں ہوا۔ پھر اس کو غسل کس طرح دینا ہے اس کا پورا طریقہ کار بیان کیا گیا، تو اس کا کفن کیا ہوگا تو کفن کا پورا طریقہ کار بیان کیا گیا۔ پھر اس کی نماز جنازہ ہوگی، پھر اس کو عزت کے ساتھ لوگ اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے، تو کس طرح اٹھانا ہے، کندھا کس طرح دینا ہے، لے کر کس طرح چلنا ہے، قبرستان کس طرح پہنچنا ہے، تو قبرستان کے پھر اپنے آداب ہے، قبروں پر پاؤں نہیں رکھنا، عبرت حاصل کرنی ہے، پھر قبر کیسی ہونی چاہیے یہ بھی پورا بیان ہوا نا، کیسی قبر ہونی چاہیے، اس طرح کی قبر ہونی چاہیے، پھر اس طرح رکھیں، اور پھر جو ہے وہ مٹی کس طرح ڈالنی ہے، تو جو ہے وہ آپ
اس کے اوپر جو ڈیری بنائیں گے وہ مطلب کس طرح ہو، وہ کتنی ہونی چاہیے، سنت کتنا ہے، ایک بالشت ہونی چاہیے، اونٹ کی کوہان کی طرح ہونی چاہیے، اب اس کو ایصال ثواب کرو، اور وہ پورا یعنی بیان ہوا۔ بعض مذاہب میں ایسا ہے کہ بندہ مر گیا تو اس کو جو ہے درخت پر لٹکا دو، چیل کوے کھا جائے، ایسا بھی ہے، بعض جلا دیتے ہیں، اور سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ساری۔ تو اسلام جو ہے یہ ایک دین فطرت ہے، اور اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والے کو کسی بھی گوشے میں تنہا نہیں چھوڑا کہ بندہ بولے کہ یار اس چیز میں میری رہنمائی نہیں۔ وہ اور بات ہے کہ ہم رہنمائی لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہ تو اب ہمارا میٹر ہے نا کہ بھائی ہم رہنمائی لیتے نہیں لیتے، جاتے نہیں جاتے، دین سیکھتے نہیں سیکھتے، اسلام سیکھتے نہیں سیکھتے، یہ ہمارا میٹر ہے۔ ہم مفتی صاحب سے ملتے ہیں نہیں ملتے، ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، ہم اجتماع میں آتے نہیں آتے، تو وہ تو ہمارا میٹر ہوا نا بھائی۔ لیکن اسلام نے کسی معاملے میں بھی جو ہے وہ تنہا اپنے ماننے والوں کو نہیں چھوڑا۔ تو اسی طرح اسلام جو ہے یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کرتا ہے کہ جب آپ کچھ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کی عزت کا بھی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ دیکھیں غیبت گناہ ہے، غیبت گناہ ہے نا، اور گناہ کبیرہ ہے، چغلی گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کیا ہے کہ کسی کے پیچھے ایسی بات کہی جائے کہ جب اس کے سامنے کہیں تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ چغلی جو ہے یہ فتنہ فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، یہ چغلی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دل آزاری، کسی کا دل دکھانا، کسی کا مال کھانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا طعنہ دینا، کسی کا نام بگاڑنا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کا منع ہوا کہ یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک مسلمان جو ہے یہ ڈی گریڈ ہوتا ہے، اور مسلمان کی عزت کی اہمیت ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ اسی لیے ہے کہ ایک مسلمان اس میں ڈی گریڈ ہوتا ہے۔ چغلی گناہ کبیرہ کیوں ہے کہ مسلمانوں میں فتنہ ہوتا ہے، مسلمانوں میں لڑائی ہوتی ہے، مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا ہے، اور اسلام کو یہ روا نہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں، رشتہ توڑ کر بیٹھا ہوا ہے، رشتہ کاٹ کر بیٹھا ہوا ہے، بھائی سالہ سال تک رشتے توڑ کر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ شب برات بڑی مبارک رات ہے، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گار بخشے جاتے ہیں اس ایک رات میں۔ اسی طرح جو ہے شب قدر میں بخشے جاتے ہیں، مبارک راتیں آتی ہیں، مبارک دن آتے ہیں، لیکن وہ نہیں بخشے جاتے۔ حالانکہ رب کی رحمت جوش پر ہے، جو رشتہ توڑ کر بیٹھے ان کی بخشش نہیں ہے کہ کیوں رشتہ توڑا ہے، تو رشتہ توڑنے کے لیے، تم رشتہ جھوڑنے کے لیے آئے ہو۔ ہاں، اسلام میں رشتہ کاٹنا، قطع تعلق کرنا، رشتہ توڑنا یہ بہت سخت ہے۔ ہم تو بات بات پر رشتے توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ماں سے نہیں بن رہی تو باپ سے نہیں بن رہی، تو بھائی سے نہیں بن رہی، تو چچا سے نہیں بن رہی، تو ماموں سے نہیں بن رہی، اور اس کی آپ جو ہے وہ بنیاد بیسک پر جائیں گے کہ بھائی پرابلم کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، جھگڑا کیا تھا، تو اس میں کچھ مال ہی نہیں ہے، تو بات میں مال ہی نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جھگڑا یہ ہے کہ ہم کو دعوت کیوں نہیں دی، لو بھائی یہ بھی کوئی جھگڑنے کی بات ہے، ہم کو دعوت نہیں دی، اور دعوت دی تو ہم 2 کو دعوت کیوں دی، 3 کو کیوں نہیں دی، ہم تو 4 تو گھر پر ہیں، ہم نے تو پورے گھر کو دعوت دی تھی، ہمیں 2 کو دعوت دے دی۔ ارے اللہ کے بندے، یہ کوئی لڑنے اور جھگڑنے کی کوئی بات ہے؟ وہ تم نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، میں کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ شب برات کو بھی نہیں بخشا جاتا، شب قدر کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ ایسا شخص، ایسے لوگ جو رشتہ کاٹتے ہیں، جی ہاں، تو رشتہ کاٹنا بھی برا کہ مسلمان آپس میں جھگڑے نہیں، ایک دوسرے سے دور نہ ہوں، ایک اسلامی زندگی گزاریں، ایک بہترین زندگی گزاریں، محبت والی زندگی گزاریں، راحت والی زندگی گزاریں، امن والی زندگی گزاریں۔ جھگڑا نہیں چاہیے، لڑائیاں نہیں چاہیے، فتنے نہیں چاہیے، فساد نہیں چاہیے۔ یہ اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے آداب بیان کیے گئے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مسلمان کی عزت کی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کعبہ تیری حرمت سے بڑھ کر مومن کی حرمت ہے، کہ تیری عزت سے، تیری بڑی عزت ہے، کعبہ کی عزت ہے، جی ہاں، لیکن تیری عزت سے بڑھ کر مومن کی عزت ہے، جی ہاں۔
مومن کی عزت کی اہمیت بہت ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے رب کو ایذا دی۔ جی ہاں، ایک مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی، ایک مسلمان کو ڈرانا بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تیز نظر سے نہیں دیکھ سکتا، ڈرانے والی نظر سے دیکھتا نہیں، وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا ہی، کیوں دیکھا؟ جب تک کہ شریعت کی اجازت نہ ہو، کیوں ڈرایا ایک مسلمان کو؟ ابھی مارنا تو بہت دور کی بات ہے، جھاڑنا بھی دور کی بات ہے، کھیچم تانی کرنا بھی دور کی بات ہے، دھکے دینا بھی دور کی بات ہے، تو نے آنکھ کیوں دکھائی اس کو؟ کیوں دکھائی آنکھ؟ کیوں ڈرایا ایک مسلمان کو تو نے؟ تجھے کیا حق نہیں پہنچتا تجھے کہ تو کسی مسلمان کو ڈرا؟ ہاں، یہ بھی اسلام کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی مطلب تیز آنکھ سے کسی کو بلا اجازت شرعی دیکھے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان کی عزت کی اہمیت ہے، چاہے وہ مسلمان غریب سے غریب ہو۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ اس مسلمان کی عزت ہے جس کے پاس محل ہے، جس کے پاس فیکٹری ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جو چودھری صاحب ہے، جو وڈیرے صاحب ہے، جو پنچ کے بڑے ہیں، اس کی عزت ہے۔ یہ تو نہیں ہے، مسلمان ہے، مسلمان اس کی عزت ہے، اس کے سر پر عزت کا تاج ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کافر جو ہے چاہے کتنا ہی بڑے مرتبے پر دنیاوی اعتبار سے پہنچ جائے، عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جس کی عقل میں اسلام آیا ہے، عقل مند تو وہی ہے نا جس کی عقل میں اسلام آیا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سورۃ الحجرات میں جو ہے اسلامی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بیان ہوا، اجتماعی زندگی گزارنے کے کچھ طریقے بیان ہوئے۔ اس میں سے چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بہت سننے والی بات ہے، ہمارے طلبہ کرام بھی خاص طور پر اس کو سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں کہ یہ بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ۔ یہ جو اس آیت مبارکہ ہے نا، کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان کی عزت اور تعظیم میں سے یہ ہے، یعنی مسلمان عزت والا ہے نا، عزت دار ہے، اس کی عزت کی اہمیت ہے، تو اس کی عزت اور تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ کسی بھی مسلمان کا مذاق نہ اڑایا جائے، یہ اس کی عزت میں آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا مذاق نہیں اڑائے، کبھی اس کو لنگڑا کہہ کر اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی لولا کہہ کر اس کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ بیچارہ ہکلا رہا ہے۔ بھئی اب وہ ہکلا رہا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے اس میں اس کا؟ اگر وہ ہکلا رہا ہے، بھئی اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے نا اس کو، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو یار، وہ ہکلا رہا ہے تو آپ ہنس رہے ہو، اس کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایک طالب علم اٹھتا ہے اور وہ سبق سناتا ہے اور دوسرا نہیں سنا پاتا، اس کو یاد نہیں ہے، سب ہنسیں گے۔ استاد صاحب نے اس کو تنبیہ کی، سب ہنس رہے ہو اس پر، بھئی کیوں ہنس رہے ہو آپ اس پر؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ اس کو یاد نہیں ہے اس لیے ہنس رہے ہو، یہ ذہین نہیں ہے اس لیے ہنس رہے ہو، اس لیے ہنس رہے ہیں اس پر۔ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر یہ ذہین نہیں ہے اور آپ ذہین ہو تو آپ کو ذہانت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے ذہین تو ٹھیک ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہو اس پر؟ بلکہ آپ کو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کو کوئی چیز نہیں آتی تو آپ کہو میرے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ جائے، مجھے آتا ہے، مجھے یاد ہے، چلو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب وہ تو پوچھنے بھی آئے گا تو تھوڑی یہ بتائے گا اس کو، یہ بتائے گا نہیں اس کو۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طرح کوئی غریب ہے، مزدور ہے، اب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، چار دوست بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے یہاں پر ہے مذاق اڑانا، شوہر بیوی کا مذاق اڑائے گا، ہاں، بھائی بہن کا مذاق اڑا رہا ہے،
پڑوس کا مذاق اڑا رہے. کیوں مذاق اڑا رہے ہیں یار ایک مسلمان کا؟ آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دھندا نہیں ہے، ایک مذاق اڑانا ہی رہ گیا، مذاق اڑانا ہی رہ گیا ہے. کوئی آئے گا ایسا رشتہ دار ہوگا، اس کو دیکھ کر ہنسیں گے، وہ چلا جائے گا تو منہ چھپا چھپا کر ہنسیں گے. ارے اللہ کے بندے ہو کیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے اس کو کتنی تکلیف ہوگی. آپ پر کوئی ہنسے تو آپ مجھے بتاؤ یار، آپ کا کوئی مذاق اڑائے تو آپ مجھے بتاؤ یار. اگر آپ ہکلے ہوتے، آپ پاؤں سے معذور ہوتے، لنگڑے ہوتے، آپ ہاتھ سے لولے ہوتے ہیں، آپ کی آواز میں مسئلہ ہوتا، تو آپ بتاؤ یار آپ کی کیا کیفیت ہوتی. یہ پرابلم نہیں ہے آپ کے ساتھ، اس طرح کی کوئی معذوری نہیں ہے آپ کے ساتھ، لیکن پھر بھی کوئی کسی بات پر آپ کی مذاق اڑاتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بلکہ تکلیف کیا، ہماری کوئی تعریف نہ کرے تو بھی ہم کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹی تعریف کرے، ہمارے تو یہ پوزیشن ہے، ہمارا تو یہ حال ہے. تو مذاق کبھی کسی کا نہیں اڑائے، کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ اس کی آواز کا، نہ اس کے اندر. پھر کبھی اس کی چال کی طرح چل کر بتائے گا، وہ یوں چلتا ہے اب سب ہنسے گے. ارے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور کوئی کام نہیں ہے تمہارے پاس، اور کوئی دھندا نہیں ہے تمہارے پاس، یہی کام رہ گیا ایک مسلمان کا، مذاق اڑانا. آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ مذاق اڑاتے ہیں نا، اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ امام پر مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ، داڑھی والے پر داڑھی رکھ لے تو اس پر مذاق اڑاتے ہیں. کوئی درود و سلام پڑھنے والا ہو تو پھر اس کے انداز سے درود و سلام پڑھے، اس پر بھی یہ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے بھی لوگ جو ہوتے ہیں. سنت و بھرا کوئی لباس پہنے تو اس پر تنقید کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. لمبے لمبے تم نے کرتے پہن لیے، تم نے حسر اللہ، اس نے کرتا پہنا ہے آدھی پنڈلی، تمہیں پتہ کچھ ہے نہیں. یہ سنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تم کو تمہارے ایکٹروں کے طریقے مبارک ہو تو نہیں کہوں گا، مبارک کے معنی تو برکت کے ہوتے ہیں. وہ ایکٹروں میں وہ ننگے گھوم رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پینٹیں پھاڑ پھاڑ کر پہن رہے، گھٹنے پھاڑ کر آ جاتے ہیں تو اس پر کوئی نہیں ہنستا ہے. بھائی یہ تو فیشن ہے، یہ فیشن ہے، بہت اچھے بھائی، کیا بات ہے تمہاری بھی ہے، یہ فیشن ہو گیا. کیوں؟ وہ ایکٹر نے پہنا ہے نا، انگریزوں نے پہنا ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے تو وہ فیشن ہو گیا. اب وہ ننگا گھومے تو بولے یہ فیشن ہے. وہ بھائی نیکر پہن کر گھوم رہے ہیں نوجوان، پورے گھٹنے دکھ رہے ہیں، وہ بھائی یہ جوتے پہنے گا، ٹی شرٹ پہنے گا، وہ نیکر پہن کر یوں گھوم رہا ہے، کوئی اس پر وہ نہیں کرے گا. کلچر ہے، کلچر ہے. اور ایک آدھی پنڈلی والا تو کرتا پہنتا ہے، آقا کی سنت امامہ شریف سر پر سجاتا ہے، زلفیں رکھتا ہے، تو تم کو پرابلم ہو جاتا ہے، تم کو مسئلہ ہو جاتا ہے، تم کو ہنسی سوچتی ہے، تم کو مذاق سوچتی ہے. تم کیسے مسلمان ہو؟ ٹھیک ہے چلو تم عمل نہیں کر رہا کوئی اس پر، تم نہیں کر پا رہے عمل، لیکن اس کو تو مطلب اپریشیٹ کرو نا بھائی، اس کا تم کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ تو اس طرح کی ذہنیت کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور اس طرح مذاق اڑاتے ہیں. کوئی بینگا ہوگا تو اس کی اس طرح آنکھ اس انداز سے بنا کر وہ مذاق اڑائے گا. کسی کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں تو اس پر مذاق، کسی کے رنگ پر مذاق. تو مذاق نہیں اڑائیں، کبھی بھی مذاق نہیں اڑائیں. اس کے عذابات بہت ہیں. اور کیا ہے کہ ایسے شخص کو بروز محشر جنت کا دروازہ کھلے گا. بیشر کا 50,000 سالہ دن ہوگا، سورج 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کمریں ٹوٹ چکی ہوگی، بھوک اور پیاس ہوگی، عجیب وقت ہوگا وہ. اس وقت میں جنت کا دروازہ کسی کے لیے کھلے گا، جنت کا دروازہ، اور اس کو بلایا جائے گا آ جاؤ آ جاؤ. وہ بھاگتا ہوا جائے گا وہ جنت کی طرف کہ مجھے جنت مل گئی، مجھے جنت مل گئی. جیسے ہی جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا، دوسرا دروازہ کھلے گا، آ جاؤ آ جاؤ بلایا جائے گا. اب بھاگتا ہوا وہ وہاں جائے گا، جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا. تیسرا دروازہ کھلے گا، آ جاؤ آ جاؤ، بھاگتا ہوا جائے گا، جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ پھر جب دروازہ کھلے گا نا تو وہ نہیں جائے گا، مایوس ہو جائے گا کہ دروازہ بند ہو جائے گا. یہ مذاق اڑانے والے کی سزا ہے کہ بڑے مذاق اڑاتے تھے، بڑا مذاق اڑاتے، آج اس کا مذاق بن رہا ہے. صحیح. اور ناخن لوہے کے ہوں گے اور ایسے لوگ سینے چھیل رہے ہوں گے اپنے کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچائی تھی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی، مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا. آج یہ اپنے ناخنوں سے
لوہے کے ناخنوں سے اپنے سینے چھیل رہے ہوں گے یہ لوگ، یہ مذاق اڑانے والے لوگ۔ اگر کسی کا مذاق اڑایا ہے اس سے معافی مانگ لے، میں طلبہ بھی معافی مانگ لے، طلبہ بھی معافی مانگے۔ آج معافی مانگنا اتنا مشکل نہیں ہے، یہی ہوگا نا، معاف کر دو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 10 کے سامنے مذاق اڑائے 10 کے سامنے معافی مانگو، 100 کے سامنے مذاق اڑائے 100 کے سامنے معافی مانگو۔ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوتی ہے، چھپ کر جو گناہ ہوا اس کی چھپ کر توبہ ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ہو جاتا ہے، آدمی بول دیتا ہے، 5 10 15 20 بیٹھے ہوتے تو کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، اس کے منہ سے کوئی ایسا مذاق ہو جاتا ہے، تو پھر معذرت کر لے کہ بھائی سب کے سامنے معذرت کریں۔ یہ آسان ہے نا، آج یہ آسان ہے، لیکن نفس پر یہ پہاڑ کے برابر ہے، نفس پر بڑا بھاری گزرتا ہے یہ، لیکن آج آسان ہے، بعد میں عذاب اس کا بڑا مشکل ہے، یہ یاد رکھنا۔ کبھی بھی اپنی ذہانت پر، کبھی بھی اپنے اسپیک پاور پر، یا کبھی بھی اپنے مال پر جو ہے اترانا نہیں چاہیے آدمی کو۔ تیرے پاس جو بھی عطا ہے وہ تیرے رب کی عطا ہے۔ اسی طرح کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے کہ کوئی لمبو بول رہا ہے، کوئی ٹنگو بول رہا ہے، طرح طرح کے نام جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تانا آپس میں نہ دے، ولا تلمسوا انفسکم، اور آپس میں تانا نہ کرو۔ یہ بھی ایک جو ہے اجتماعی زندگی گزارنے کا مدنی پھول عطا ہوا۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک مدنی پھول ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اسی طرح بدگمانی نہ کرو ایک مسلمان کے لیے، اس کی غیبت نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سارے احکامات جو ہیں یہ بیان ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اسلامی زندگی گزارے ہم، سنتوں والی زندگی گزارے ہم، عزت والی زندگی گزارے ہم، عزت دیں، عزت لیں۔ اب پرابلم ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا کہ اب یہ باتیں ہوئی، ہم نے سنی کہ ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نام نہیں بگاڑنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، مسلمان کی عزت کی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اللہ پاک کی جو بھی میرے پاس جو ہے وہ صلاحیتیں ہیں یا جو بھی کمال ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے، میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا میں بھائی پہلے نمبر پر آیا ہوں، مجھے سند ملی ہے، او پہلا نمبر ہے میرا، میں بڑا ذہین ہوں اس لیے میرا پہلا نمبر آیا۔ اللہ کے بندے تو اگر بڑا ذہین ہے تو تجھے ذہانت کس نے دی ہے؟ تیرے رب نے دی ہے، تو پہلا نمبر بھی رب کی عطا سے ملا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر اور جو ہے وہ سجدہ شکر بجا لا کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیری عطا ہے کہ تو نے یہ کرم فرما دیا ہم پر۔ اللہ والے تو چھپا کرتے تھے، اللہ والے تو اب مین تو مقصد علم دین حاصل کرنا ہے نا۔ مین مقصد کیا ہے؟ علم آ جانا ہے، پاس ہونا نہ ہونا۔ یہ وہ علم تھوڑی ہے، دنیا کا علم تھوڑی ہے کہ بندہ بولے بھائی ڈگری لے لو، پاس ہو جاؤ، نکل جاؤ، بس ڈگری آنی چاہیے، ڈگری آنی چاہیے۔ یہ اس میں بھی سند ہے، سند ملتی ہے اس میں۔ اب حافظ بن گیا، سند مل گئی حافظ کی، پھر وہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے، حافظ رہا ہی نہیں، پڑھے گا نہیں تو بھول جائے گا۔ تو کائے کا حافظ بھائی تو بھلے لگا کر گھومتا رہے بورڈ اپنے اوپر، یہ سند بھلے دنیا کو تو دکھاتا رہے، لیکن تو حافظ ہے ہی نہیں، تو بھلا دیا گیا۔ عالم بن گیا، سند بھی مل گئی اس کو درس نظامی کر کے، تو وہ لے کے گھومتا رہے۔ لیکن علم تو عمل مانگتا ہے نا، عمل علم کو پکارتا ہے، علم عمل کو پکارتا ہے، علم عمل کو پکارتا ہے۔ لیکن جب عمل کی طرف سے رسپانس نہیں آتا تو علم چلا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، آپ کسی کو دروازے پر جاؤ، دروازہ بجاؤ، 1 2 3 نہیں آ رہا، آپ چلے جاؤ گے، تھوڑی کھڑے رہو گے۔ اب علم ہے، عمل نہیں ہے، علم چلا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کتنا علم ہے، کتنا علم ہے۔ اتنا علم کیسے یاد رہتا ہے، اتنی چیزیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ کیونکہ جو سیکھا اس پر عمل شروع ہے آپ کا۔ جب عمل شروع ہو گیا تو پھر یہ چیزیں یاد رہتی ہے۔ تو یاد رکھنا، علم بھی تب رہتا ہے جب عمل ہوتا ہے، ورنہ علم جو ہے یہ چلا جاتا ہے۔ تو جو علم ملے نا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، عمل کریں، اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ مذاق نہیں اڑانا تو نہیں اڑانا، غیبت نہیں کرنی، نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی، نہیں کرنی، چغلی نہیں کھانی، نہیں کھانی۔ جو علم آیا، جو سیکھا، اس پر عمل شروع ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔
علم درخت ہے تو عمل اس کا پھل ہے، اور درخت کی وقعت اس کے پھل سے ہوتی ہے۔ بے پھل جو درخت ہوتا ہے تو اس کی اتنی وقعت نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کی طرف اتنا دیکھتا نہیں ہے، اتنی جاذبیت اس میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم اس طرح حاصل کرو کہ عمل میں کمی نہ آئے، اور عمل اس طرح کرو کہ علم میں کمی نہ آئے، سیکھنے میں کمی نہ آئے، یعنی دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ علم کا مقصد تو عمل ہی ہوتا ہے نا، کہ علم ملا بندہ عمل شروع کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو عمل کے بغیر علم کا وہ فائدہ بندے کو نہیں ملتا، یہ یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم با عمل بن جائیں، با کردار بن جائیں، ہم نیک بن جائیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد نیک بننا ہی ہے، نیک بننا ہی دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ کی رضا پانا، گناہوں سے بچنا، اور ایک تقوی والی بہترین زندگی گزار کر جنت میں چلے جانا، یہی مقصد ہے نا۔ اور کیا مقصد ہے؟ بندے نے بڑا کما لیا، بڑا بنا لیا، بڑا نام ہو گیا، لیکن کیا رب کے نزدیک بھی اس کا نام ہے؟ بڑی عزت کما لی دنیاوی طور پر، لیکن کیا رب کے نزدیک بھی عزت والا ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، یہ یاد رکھنا، جو تقوی والا ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ اور تقوی والا کون ہے؟ متقی کون ہے؟ جو بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، طلباء کرام، ہم واقعی ایک کمپریہنسو زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کے وہی نیک اعمال کو ہم لے لیں۔ بیانات ہم سنتے ہیں، ترغیبات ہم سنتے ہیں، لیکن یاد نہیں رہتا۔ مجلس بدلتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، ذہن بدل جاتا ہے، گیدرنگ بدلتی ہے، ذہن بدل جاتا ہے۔ ابھی مسجد کا قرب ملا ہوا ہے، دعوت اسلامی والوں کا قرب ملا ہے، تو ذہن بھی بنتا ہے کہ نہیں یار ایسا نہیں کرنا، یار اب زندگی اچھی گزارو، یار نیکیوں والی گزارو۔ ابھی باہر جائیں گے، دکان پر جائیں گے، 2 گاہک آئیں گے، یہاں سے ہم باہر جائیں گے، باہر کی ہوا لگے گی تو سب بھول جائے گا۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، تو بندہ جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسا بنتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کی صحبت اپنائیں، اس ماحول کو چھوڑے نہیں، اور یہ نیک اعمال یہ مضبوطی سے تھام لیں، یقین مانیں۔ مرنا ہے یا نہیں مرنا یہ بتائیں، کون بولے گا نہیں مرنا ہے؟ کون بولے گا نہیں؟ یہ دہریے ہوتے ہیں نا جو رب کو نہیں مانتے۔ ایسی بھی مخلوق بستی ہے جو کہتی ہے دنیا کا نظام خود ہی چل رہا ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، دنیا کا نظام ایسے ہی چلا ہے، آسمان خود ہی کھڑا ہوا ہے، زمین خود ہی بچھ گئی، تارے خود ہی معلق ہیں، سورج خود ہی نکلتا ہے، خود ہی غروب ہو جاتا ہے۔ بھائی کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایسے لوگوں سے مناظرہ رکھا گیا، وہ نہیں مانتے تھے خود کہ کوئی رب نہیں ہے۔ آپ مناظرے میں تاخیر سے پہنچے، کافی تاخیر ہو گئی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں، اتنی تاخیر سے پہنچے، وقت کا خیال نہیں رکھتے آپ، ٹائم کی پابندی نہیں کرتے آپ، اتنے دیر سے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو امام اعظم نے کہا کہ اصل میں آ تو رہا تھا تمہارے پاس، ہوا یہ کہ تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ایک دریا ہے جس کو کراس کرنا ہے، دریا پار کر کے آنا تھا۔ اب میں دریا کے اس طرف کھڑا ہوا تھا، لیکن کوئی کشتی نہیں تھی، تو میں کھڑا رہا، کشتی ہوگی تو آؤں گا نا تمہارے پاس، کوئی کشتی بھی نہیں، کشتی والا بھی نہیں۔ اب میں پریشان کھڑا تھا، تو اسی پریشانی کے عالم میں نے دیکھا کہ درخت کٹنے لگا، خود ہی درخت کٹ رہا ہے، لکڑیاں تختے بننے لگے، پھر تختے جھڑ گئے، کشتی بن گئی، اور وہ کشتی جو ہے پانی میں اتر گئی۔ میں اس کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی خود بخود چلنے لگی، اور چل کر جو ہے مجھے اس کنارے پر اتار دیا، میں اتر آپ کے پاس آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک تو آپ آئے ہو لیٹ، ایک تو ٹائم پر نہیں آئے، دوسرا آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کبھی درخت خود کٹتا ہے، کبھی خود تختے جڑتے ہیں، کبھی خود کشتی چلتی ہے، خود کشتی کبھی بنتی ہے۔ تو کہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا آسمان کیسے کھڑا ہو گیا، اتنی بڑی زمین کیسے بچھ گئی؟ یعنی کشتی بنانے کے لیے بھی کوئی چاہیے نا، تو کوئی تو ہے نا جس نے اس آسمان کو کھڑا کیا ہے۔ یہ تو کہہ رہا ہوں اب ذہین بہت تھے نا، تو اپنی ذہانت سے جو ہے آپ نے یوں کیا، اور ان کو سمجھا دیا کہ رب ہے، یہ رب ہے جو تاروں کا مالک بھی ہے، ستاروں کا مالک بھی ہے، سورج کا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلام، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، کچھ بھی کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے،
آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ ہاں بندہ صفایا کر دے گی، سارا نظام دنیا کا چل رہا ہوگا، ساری دکانیں کھل رہی ہوگی، گاڑیاں چل رہی ہوگی، کاروبار ہو رہے ہوں گے، شپس چل رہے ہوں گے، پلین اڑ رہے ہوں گے، ہاں کنٹینر آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، لوگ کما رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، دنیا کا سارا نظام چل رہا ہوگا، ایک شخص نہیں ہوگا، اور وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، میں نہیں ہوں گا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ وقت آئے گا میرے پیارے اسلام، جو پہلے پیدا ہو اس کو دنیا سے جانا تو ہے ہی نا، تو اچھی زندگی گزار کر جائیں، آخرت کی تیاری کر کے جائیں، اللہ ہمیں نصیب کرے، تو سب نیت کریں انشاءاللہ ہم نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور دعوت اسلامی کے دائرہ کار سے باہر مت نکلنا، ہاں یہ بڑا پرفتن دور ہے، یقین مانو بڑا پرفتن، ایک حصار بنا لو آپ، یہ حصار ہے آپ کا دعوت اسلامی، اس سے باہر نہیں نکلنا، کونے پر بھی نہیں چلنا کہ وہ حصار کی لائن پر ہی چل رہا ہے کہ ایک کونی لگی تو وہیں سے باہر ہو گیا، نہیں، بیچوں بیچ چلے کہ دھکوں پر دھکے پڑے، لیکن بس اس لائن سے، دعوت اسلامی کی جو لائن ہے نا، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ ذہن بنا لے آپ، اپنا ذہن بنا، اگر آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، اگر اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے نظریات کی اصلاح چاہتے ہیں، اس پر پختگی چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کی لائن کراس مت کرنا کبھی۔ اس لائن سے جو کراس ہوا نا، وہ گیا سچی، بس اب اس میں ابھی کھل کر بات نہیں کر سکتا آپ سے۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، تو بس یہی ہونا چاہیے کہ ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، 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 ہم پہ رکھنا سدا نظر، ہم پہ رکھنا سدا نظر، مرشد تیرے اس باغ کی بہاروں کو، تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی کی لگے نظر، مرشد نہ کسی کی لگے نظر، مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر، مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر، مرشد۔ تو امیر اہل سنت جیسی اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی، اس نعمت کی قدر کرنا، اس نعمت کی قدر کرنا، اس نعمت کی قدر کرنا، یہ یاد رکھنا، جو فرمائے اس کے مطابق چلے، نہ یہاں دیکھنا ہے نہ وہاں دیکھنا ہے، سیدھی سڑک کی یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، ہاں یہ سیدھی سڑک ہے، اور یہ جو ہے نا کیپٹن ہے ہمارے، یوں سمجھ لو یہ جہاز جا رہا ہے مدینے کی طرف، یہ لے کر جا رہے ہیں، یہ پہنچائیں گے مدینے، ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ الکریم، ان کے پیچھے چلیں گے، لیکن یہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ نہیں جانا، ہمیں تو آقا کے ساتھ جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کا راستہ تو ہے ہی مدینے سے نا، جنت کا راستہ تو مدینے سے ہی آئے گا نا، تو بس ان کا رخ مدینے کی طرف ہے، یہ جہاز لے کر چل رہے ہیں اپنا، اور جہاز میں جو سوار ہے وہ سوار ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر وہ آندھی بھی آتی ہے، جب سمندر میں جب جاتا ہے تو آندھی بھی آتی ہے، طوفان بھی آتا ہے، تو کئی جو ہیں
وہ 2-3 ہوا کے تھپیڑے دیکھ کر جو ہے نا راستہ بدل دیتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، یا وہ جہاز ہی الٹی ہو جاتا ہے، ہاں وہ راستہ ہی بدل دیتے ہیں 2 ہوا کے رخ دیکھ کر کے، یہ کیا ہوا، گھبرا جاتے ہیں۔ ان کی نظر کہیں اور ہوتی ہے نا، ان کی نظر تو ڈائریکٹ مدینے والے پر ہے، ان کا جہاز نہیں رکتا ہے۔ ہاں تھوڑے ہچکولے تو کھائے گا نا، جب کشتی جا رہی ہے، آپ کا جہاز جا رہا ہے، لہریں بھی آئے گی، ہوا بھی چلے گی، طوفان بھی چلے گا، تھوڑا بہت یوں ہوگا نا، تو بعض پوپلے لوگ ہوتے ہیں وہ جمپ لگا دیتے ہیں، مر گئے، ڈوب گیا۔ اوہ اللہ کے بندے نظر اس پر رکھ جو لے کر جا رہا، تو نے جمپ لگا دی، تو یہاں سے نکل گیا، کدھر چلا گیا، تو کدھر چلا ہے؟ بیچوں بیچ سمندر کے جمپ لگائے گا، جائے گا کہاں؟ تجھے تیرنا کب آتا ہے؟ کب آتا ہے تجھے تیرنا؟ شرافت سے بیٹھ جائے کونے پر، ان پر نظر رکھ، صحیح ہے نا؟ یہاں وہاں نہیں ہو، یہاں سے نکل مت، جھپ مت لگا، مارا جائے گا، ڈوب جائے گا، مر جائے گا، یہ یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ اب بہت کچھ سمجھا چکا میں، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رکن شورا ہمارے آج کے اس پروگرام میں جلوہ فرما ہے، اور رکن شورا اس بات کے مجاز بھی ہیں کہ وہ سلسلہ قادریہ میں داخل کرتے ہیں اور غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، اور غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کے انشاءاللہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ میں رکن شورا سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور غوث پاک کے مریدوں میں شامل بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا، اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ سلسلہ
چلے گا نا. کچھ دیر کچھ طلبہ اپنا جو تیاری کر کے آئے ہیں, کوئی کلام بھی پڑھیں گے تو بیان بھی کریں گے انشاءاللہ, تو سب تشریف رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.